ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کے یونٹ 6 ٹاپک ہے ان اسپائٹ آف وار. نظم ہے یہ جنگ کے باوجود. یہ نظم انجیلا مارگن نے لکھا ہے. انجیلا مارگن واز born in 1875 in Washington DC. یعنی انجیلا مارگن 1875 میں واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کا نام جو بائی برتھ نام تھا وہ نینا لیلن تھی اور نینا لیلین تھی، جو کہ بعد میں اسے انجیلا میں تبدیل کر دیا گیا یہ نام. اور اس کا کیریئر جو رائٹنگ کا کیریئر ہے بطور ایک جرنلسٹ شروع ہوئی شکاگو سے، پھر نیو یارک نیوز پیپر ہے اس سے، اور یہ پہلی جنگ عظیم کے وقت تھا. زیادہ تر جو پروڈکٹیو ایئر ہے یہ مطلب لکھائی کی جو دور ہے 1914 سے 1940 تک کا ہے. اور ان کے جو میگزین تھے یا جو لکھائی تھی وہ مختلف بڑے بڑے میگزین میں پبلش ہوئی. اور اس کے جو 14 پوئم ہیں، مطلب کتابوں کے 14 کتابوں پہ مشتمل نظمیں لکھی ہے. ایک ناول ہے اور ایک اور کتاب بھی ہے شارٹ سٹوریز کی. انجیلا مارگن اس دنیا سے 24 جنوری 1957 کو نیو یارک میں اس دنیا سے چلی گئی، وفات پائی. ان اسپائٹ آف وار. اب شروع کرتے ہیں نظم کو. ان اسپائٹ آف وار. ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف ڈیتھ. جنگ کے باوجود، موت کے باوجود. ان اسپائٹ آف آل مینس سفرنگ. انسان کی تمام مشکلات کے باوجود. سم تھنگ ود ان می لافس اینڈ سنگس. کچھ میرے اندر جو ہنستا اور گاتا ہے. اینڈ آئی مسٹ پریز ود آل مائی بریتھ. اور جس کی میں اپنے دم سے یعنی اپنے آپ سے یہ لازمی تعریف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف ہیٹ. جنگ کے باوجود اور نفرت کے باوجود. لیلیکس آر بلومنگ ایٹ مائی گیٹ. گلیاس میرے دروازے پر کھلتے ہیں. ٹولپس آر ٹرپنگ ڈاؤن دا پاتھ. نرگس جو پھول ہے مطلب میرے راستے پر ہے، میں اسے نرگس جو پھول ہے وہ گرتے ہیں ٹوکر سے راستے پہ. مطلب میں جس راستے پہ جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو گل نرگس اور گل یاس یہاں وہاں موجود ہوتے ہیں. ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف ریتھ. جنگ کے باوجود اور غصے کے باوجود. ریتھ کریج. دا مارننگ گلورنگ سیتھ. تو کریج حوصلہ ایک چیز ہے جو کہ صبح کے جو کرنیں ہیں یہ مجھے یہ کہتا ہے دا مارننگ گلوری سیتھ. صبح کی جو روشنی چاہ جاتی ہے، شفق چاہ جاتی ہے، یہ مجھے حوصلہ دیتی ہے. ریجوائس دا ڈیزی مرمت. اور شادمان رہو، خوش رہو. دیسی پھول کا بڑبڑاتا ہے. یہ ریجوائس دا ڈیزی مرمت، یہ بڑبڑاتا ہے، ایک جوبن میں ہے، کھیلتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹو لیو از سو ڈیوائن. اور ہمیشہ زندہ رہو جو صرف ڈیوائن ہے، مطلب یہ بہت مقدس ہے. when pansies lift their eyes to mine. جب بنفشی کے پھول اپنی آنکھیں میرے طرف چھوڑتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں. the clouds are romping with the sea. بادل دنگا مشقی کرتے ہیں سمندر کے ساتھ، مطلب ایک ایکسرسائز ہے. and flashing waves call back to me. اور چمکتی لہریں مجھے واپس بلاتی ہے. that not is real but what is fair. جو کہ
شرارت تو حقیقی ہے لیکن کیا صحیح ہے؟ واٹ از فیئر؟ کیا اچھا ہے؟ ایوری دیٹ ایوری ویئر اینڈ ایوری ویئر، جو کہ ہر جگہ اور ہر جگہ یہ خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے. A glory live through despair. یہ جو شان و شوکت ہے یہ مایوسی میں زندہ رہتی ہے. شان و شوکت ہوتا ہے تو وہ مایوسی میں زندہ رہتی ہے. دو گنز میں رور اینڈ کینن بوم، بندوق کے ذریعے سے شاید وہ توپ کے چلنے کی آواز کو بوم کہتے ہیں. اینڈ گنز میں رور، اور بندوق کی چلنے کی آواز کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رور. تو بندوق کے ذریعے سے شاید ڈالتی ہیں اور توپ سے چنگالتی ہے. روزز آر بارن اینڈ گارڈنز بلوم، گلاب پیدا ہوتے ہیں اور باغوں کو کھلاتے ہیں. اس طرح یعنی باغات کھلتے ہیں. مائی اسپرٹ اسٹل میں لائٹ اٹس فلیم، میری روح اب بھی اپنی شمع چلاتی ہے. اٹس فلیم، اپنی شعلہ دکھاتی ہے. اینڈ دیٹ سیم ٹارچ ونس پیپیز کیم، اور وہی روشنی ہے جو خشخاش کا جو پودا ڈالے کر آتا ہے. پیپیز کیم، یہ پاپیز ہے، افیوم کو کہتے ہیں. ویئر مارننگز آلٹر وائٹلی برنس، جہاں صبح اپنی روشنی جلاتی ہے. لیلیز میں لفٹ دیئر سلور یونس، سوسن کا پھول جو اپنی چاندنی کا پھولدان رکھتا ہے. یونس پھولدان ہے. ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف شیم، باوجود جنگ کے، باوجود ندامت کے، شرم کے. اینڈ ان مائی ایئر اینڈ وسپرنگ بریتھ، اور میرے کانوں میں سرگوشی کا ایک کنایہ ہے. ویک فرام دا نائٹ میئر لک اینڈ سی، اٹھو اس گناونے اور ڈراؤنے خواب سے اور دیکھو. دیٹ لائف از ناٹ بائی ایکسٹسی، یہ زندگی شرارت ہے لیکن اس میں بے حد خوشی بھی ہے. این ایکسٹسی، بے حد لطف بھی ہے. ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف ڈیتھ، جنگ کے باوجود اور موت کے باوجود. تھینکس فار واچنگ.